آج صدقے کے بارے میں کچھ پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں۔ سعودی عرب میں ایک مصری عالم نے صدقہ کی عظمت اور فضیلت پر ایک دل نشین لیکچر ارشاد فرمایا۔ انہوں نے دوران گفتگو احادیث مبارکہ کے حوالے سے ذکر کیا کہ صدقہ بلاؤں، مصیبتوں اور بیماریوں سے نجات پانے کا بہترین آزمودہ نسخہ ہے۔ مصری عالم کی گفتگو کے دوران ایک مصری آدمی ہی کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ واقعی آپ کی بات مبنی بر حقیقت ہے۔ میں نے خود تجربہ کیا ہے کہ صدقہ انسان کو مصائب و آلام اور موذی امراض سے بچاؤ کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس شخص نے اپنا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ میں دل کے مرض میں مبتلا تھا، یعنی ہارٹ ڈیزیز تھی، اور میرا مرض انتہائی نازک صورتحال اختیار کر چکا تھا۔ مجھے 2 دفعہ ہارٹ اٹیک ہو چکا تھا۔ مقامی ڈاکٹروں نے میری زندگی اور موت کے درمیان ایک لکیر سے کھینچ دی۔ مجھے اپنی موت کے آثار نظر آنے شروع ہو گئے۔ میں نے آخری چارے کے طور پر امریکہ کا رخ کیا اور وہاں ماہرین نے امراض دل سے رجوع کیا۔ ان کے علاج سے مجھے کچھ افاقہ ضرور ہوا، مگر موت کے سائے ختم نہ ہوئے۔ پھر ہر 3 مہینے بعد امریکہ جانا میرا معمول بن گیا۔ ادویات کے سہارے میری زندگی کی سانس چل رہی تھی۔ ایک دن ایک عجیب واقعہ رونما ہوا۔ میں گوشت خریدنے کے لیے قصاب کی دکان پر گیا۔ وہاں ایک پردہ نشین خاتون کھڑی تھی۔ قصاب جب گوشت بناتے ہوئے فالتو چربی، چچھڑے وغیرہ نیچے پھینکتا تو اگر اس کے ساتھ معمولی سا گوشت چپکا رہ جاتا تو وہ عورت لپک کر اسے اٹھا کر اپنے بیگ میں ڈال لیتی۔ میں کافی دیر تک یہ منظر دیکھتا رہا۔ بالآخر میں نے اس عورت سے پوچھ ہی لیا کہ بہن یہ کیا ماجرا ہے، یعنی تم یہ چن رہی ہو؟ خاتون نے بتانے سے انکار کر دیا۔ جب میرا اصرار بڑھا تو اس نے چھلکتی آنکھوں سے بتایا کہ میرے گھر میں 7 ماہ سے گوشت نہیں پکا۔ حالات نے اس موڑ پہ لا کھڑا کیا ہے کہ زندگی کی گاڑی بمشکل حرکت میں ہے۔ آج میرے چھوٹے چھوٹے بچوں نے ضد کی کہ ہمیں گوشت پکا کر کھلاؤ۔ میں گوشت خریدنے کی طاقت نہیں رکھتی، اس لیے قصاب کی دکان سے فالتو چربی وغیرہ سے لگے ہوئے گوشت کے ٹکڑے جمع کر رہی ہوں کہ انہی کا شوربہ بنا کر اپنے بچوں کی خواہش پوری کر دوں۔ اس درد بھری کہانی سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میری آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ میں نے قصاب سے کہا، بہن جب چاہے جتنا چاہے گوشت خرید لے، آئندہ اس کی قیمت میں ادا کیا کروں گا۔ اور خاتون سے کہا کہ ایک بھائی کی طرف سے یہ ہدیہ قبول کیجیے۔ اس کے بعد میں اپنے گھر آ گیا۔ میرے دل کو اتنی خوشی، راحت اور مسرت ملی کہ اس کے اثرات میرے چہرے پر بلکہ پورے بدن پر عیاں تھے۔ مجھے خوش دیکھ کر میرے بچوں نے بڑی محبت سے پوچھا، ابا جان آج کیا ماجرا ہے؟ آپ کے چہرے پہ تو ہمیشہ فکر سایہ کیا رکھتا ہے، لیکن آج آپ بہت خوش نظر آ رہے ہیں۔ مناسب اور مختصر سے الفاظ میں انہیں اپنے ساتھ پیش آنے والے واقعے سے میں نے آگاہ کیا اور اللہ کے حضور سر بسجود ہو گیا کہ اللہ نے مجھے ایک حقیقی خدمت کا موقع دیا۔ اس کے نتیجے میں مجھے اطمینان قلب کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ کچھ عرصے بعد میں حسب معمول امریکہ گیا تو میرے معالج میری ٹیسٹ رپورٹس دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یہاں مرض دل کے ہاتھوں موت کے منہ تک پہنچنے والا شخص بالکل نارمل ہو چکا تھا، جیسے اسے کبھی یہ مرض ہوا ہی نہیں۔ انہوں نے مجھے پوچھنا شروع کر دیا کہ تم نے کون سا نسخہ اختیار کیا، کہاں سے علاج کرایا؟ میں نے انہیں بتایا کہ کسی عام ڈاکٹر اور معالج کا نسخہ نہیں، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا نسخہ ہے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ یہ کہتی ہیں کہ ان کی بہن کی کولیگ ہیں، ان کی سسٹر کا یہ واقعہ ہے کہ ان کو ایک ایسی بیماری لاحق ہوئی کہ جس میں ریڈ سیلز نہیں بن رہے تھے، تو ڈاکٹروں نے کہا اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ تو انہوں نے سوچا کہ مزید علاج کے لیے چوڑیاں وغیرہ بیچی جائیں، تو انہوں نے کہا کہ علاج کی بجائے اگر اس پیسے کو ہم صدقہ کر دیتے ہیں تو الحمدللہ کچھ عرصے کے بعد رپورٹس بہتر آنا شروع ہو گئی۔